آپ نکالنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ گریباں سے پکڑ کے عمران خان کو اقتدار سے باہر نکال دیں گے. ایک تو یہ نوبت کیوں آئی؟ پیپلز پارٹی کو یہ زبان استعمال کیوں کرنا پڑی؟ آپ کی روایت تو نہیں تھی. اور دوسرا، آپ نہیں سمجھتے اپوزیشن کی جتنی جماعتیں وہ اپنے ڈگر چل رہی ہیں، -1 کی بات کریں یا -160 کی بات کریں، ہر ایک کی اپنی اپنی پالیسی ہے، کوئی متفقہ پالیسی اپوزیشن کی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں، ہر پارٹی کا اپنا انداز ہے اور ان کی اپنی مشن ہے، ان کا ایک حکمت عملی ہے. پیپلز پارٹی اپوزیشن میں رہتے ہوئے، سب کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اپنے وہ جو پہچان ہے، اپنی جو سیاسی روایتیں ہیں ان کو نہیں چھوڑتی اور نہ چھوڑے گی. کبھی غیر آئینی، غیر جمہوری مطالبہ پیپلز پارٹی کبھی نہیں کرے گی. ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ اپوزیشن نے حکومت کو نکالنے کی بات نہ کی ہو. لیکن بلاول صاحب کے منہ سے آج پہلی بار سنا ہے تنگ آمد بجنگ آمد. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، انہوں نے انتہا کر دیا. زبان دیکھو، لہجہ دیکھو، ان کے فیصلے دیکھو، ان کے کام دیکھو. کہاں جا سکتا ہے آدمی؟ ان کو برا نہیں لگنا چاہیے. آپ کو تو پتا ہے یہ ہزاروں لوگ لے کر ادھر دروازے پہ وزیر اعظم کے پہنچ گئے. آپ کو یاد نہیں ہے؟ انہوں نے پارلیمنٹ کی جنگلیں توڑ دیے، دیواریں توڑ دیے. لوگوں کو کہا اندر جائیں، لوگوں کو کہا جو پارلیمنٹ کا ممبر اس کو گلے سے پکڑ کے پکڑو اور مارو. آپ نے نہیں دیکھا ایس ایس پی کو یہاں سر عام ان کو مارتے رہے؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ ٹی وی پر، ریڈیو پر ہلا بول دیا؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ تو راستہ انہوں نے دکھایا ہوا ہے. ہمارا یہ راستہ نہیں ہے. ہم نے بات کی ہے، انہوں نے باتوں کی انتہا کر دی ہے. انہوں نے اخلاق کا راستہ، سیاسی راستہ ترک کر دیا ہے. انہوں نے ان کے شریف لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ خاموش ہو گئے ہیں. یہ کرائے کے گولیلے جو ہیں انہوں نے سامنے لائے، جن کی اپنی کچھ اوقات نہیں ہے، جن کی کچھ سیاست پیچھے ہے ہی نہیں، جن کا کوئی سیاسی ورثہ نہیں ہے، وہ جو اتفاقی بن گئے، انہوں نے ایک تباہی مچا رکھی ہے. لہجہ بھی ان کا خراب ہے. جو اچھے لوگ ہیں، جو خاندانی لوگ ہیں، وہ اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن اچھا بولتے ہیں. خان صاحب کیا ہے؟ خان صاحب کی ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتی ہے. نہ پنجابیوں کی روایت کے امین ہے، نہ پٹھانوں کی روایتوں کے امین ہے. خان صاحب ہیں کن کی روایتوں کے امین؟ اچھا، غیر ملکی مغربی روایتیں وہ اس ملک میں نہیں چلے. چانڈی صاحب یہ بتائیے کہ جی ابھی آپ نے حسن اقبال صاحب کا شارٹ دیکھا، وہ آپ کہتے ہیں کہ جی وقت آ گیا کہ آپ پتہ لگے گا کہ کیس دیکھتے ہیں فیس کی بجائے. تو کیا آپ کو اس چیز کی کوئی امید ہے کہ یہ کیس دیکھا جائے گا فیس کی بجائے؟ میں پر امید نہیں ہوں. مجھے نہیں یقین کہ ایسا وقت ابھی آ گیا ہے کہ چیئرمین نیب اپنی غیر جانبداری دکھائیں گے. لیکن اپوزیشن کو، سیاسی لوگوں کو، دانشوروں کو، صحافیوں کو اچھائی کی امید کے تحت یہ باتیں ضرور دہرانی چاہیے. یہی جھوٹ کو ظاہر کریں گی. یہی اگر ان میں کہیں بھی کوئی ہے، کوئی عقل اور سوچ، تو وہ ضرور اپنے آپ کو غیر جانبدار طور ثابت کریں گے. لیکن جو آپ نے سوال پوچھا ہے، بخدا نظامی صاحب، مجھے امید نہیں ہے. میں چاروں طرف دیکھتا ہوں، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون والا ماحول بنا ہوا ہے. کان ہیں، سنتے نہیں ہیں، زبانیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، اظہار نہیں کرتے. یہ صورتحال کہاں جائے گی مجھے نہیں سمجھ میں. آپ صوبوں کے ساتھ ان کا رویہ دیکھیں، آپ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ان کا رویہ دیکھیں. جو ادارے لوگوں کے نزدیک انتہائی محترم و مکرم ہے، جان بوجھ کر ان کو متنازع بناتے ہیں، جان بوجھ کر اپنی طرف سے بیان دیتے ہیں کہ لوگ متنازع، ان کو اداروں کو متنازع سمجھیں. میں پھر وہی بات ہو رہا ہوں کہ ان کا تحفظ ان کو بے چینی میں نظر آتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اسد عمر صاحب نے میرے خیال سے سیٹرڈے کے دن یہ کہا تھا، یہ پھڑ ماری تھی کہ کل سے روڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اور آج اب بدھ آنے کو ہے، آج منگل ہے، روڈ شیڈنگ تو اس طرح جاری ہے. تو یہ سارا یہ سارا آپ کا قصور ہے یا ان کا قصور ہے؟ وہ کبھی کہتے ہیں گیس نہیں دی، کبھی کہتے ہیں یہ ہے، کبھی یوں ہے، کبھی کہتے ہیں ہم کو معیار لیں گے اس کو. انہوں نے رمضان شریف میں کہا کہ ہم اعلان کر رہے ہیں ان مقدس دنوں میں مسلمانوں کو تنگ نہیں ہونے دیں گے، روزہ افطار بغیر لوڈ شیڈنگ کے ہوگا. پوچھ لیں جن لوگوں مومنوں نے روزے رکھے، افطار کیے، وہ اندھیروں میں روزے رکھے، اندھیروں میں رکھے، گرمیوں کی حالت میں بیٹھے رہے. ان کی باتیں ہیں. میں ان کے لیے پہلے کہتا تھا
یہ باتارو بھلو کام رو کھوٹو، یہ کام کے کھوٹے ہیں، ان کو باتیں بنانی آتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کس شعبے میں اس حکومت کی کارکردگی دی جو ہم دکھا سکیں گے لوگوں کو؟ کون سا شعبہ ہے؟ اب یہ بجٹ پہ بغلے بجا رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں بجٹ کی زندگی کے کس شعبے کے لوگوں نے، پاکستانیوں نے اس کو ویلکم کیا ہے؟ آپ بتائیں جی، کس منسٹری میں ایسا عالی شان کام ہوا ہے جو ہم مثالی طور پہ لوگوں کو پیش کر کے دیکھیں؟ آپ کے جو کام ہوئے وہ آپ نے کیے نہیں ہے، وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ جہاں تعریف ہوئی ہے تھوڑی بہت، وہ آپ لوگ نہیں ہیں، نہیں، لیکن وہ کام کرنے والے جو اصل لوگ ہیں ان کی تعریف۔ چانڈیو صاحب جو ہیں شبلی فراز آج وہ کابینہ کی رودات بتا رہے تھے، تو انہوں نے دو باتیں بڑی اہم کہیں۔ انہوں نے کہا یہ اچھا خود احساس ہو گیا ان کو، مثلا شبلی فراز نے کہا ہم ہر بات کے لیے پچھلی حکومتوں کو بلیم کرتے ہیں، خاص طور پر پچھلی حکومت جو 5 سال رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کیا کریں، وہ اتنا بڑا غرق کر گئے ہر ایک چیز کا کہ ان کا ذکر کرنا پڑتا ہے، یا یہ ہے یا کرونا وائرس۔ دوسرے کابینہ کو میں انہوں نے ہدایت کی ہے کہ علی زیدی صاحب کی پوری حمایت کی جائے، ان کا جو جے آئی ٹی پہ موقع جہاد ہے جو ان کا جے آئی ٹی کے حوالے میں، تو یہ کیا ہے، یہ جے آئی ٹی کا قصہ کیا ہے ان کا؟ جی تو یہ دونوں باتوں پہ ذرا آپ کا تبصرہ ہے۔ میں ایک بات کروں، ان کی تربیت بھی اچھی ہے، بہت اچھے آدمی کے شخصیت کے بیٹے ہیں، ہمارے لیے تو بڑے محترم ہیں احمد فلاح صاحب، ان کے بیٹے ہیں، تو کبھی کبھی ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے، تو فراوانی سے اور بڑے منہ پکا کر کے جھوٹ نہیں بول سکتے، اسی لیے تینوں باتیں آپ نے جو بتائی ہیں وہ جان چھڑائی ہے، تو تفصیلی اس پہ بات نہیں کرتے، جان چھڑاتے ہیں۔ جو جھوٹ بولنے والے مائی باپ ہیں ان کا جھوٹ آپ نے جے آئی ٹی پہ سن لیا۔ آخر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پیپر آئے کہاں سے ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نظامی صاحب، یہ جے آئی ٹی کے پیپر جو سندھ گورنمنٹ کے پاس تھے وہ گئے، جج صاحبان نے دیکھے وہ فائل کر کے پھر واپس بھیج دیے تھے، ججز نے دیکھے اور کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ یہ ان کو ملے کہاں سے؟ یہ لائے کیسے؟ بتائیں نا۔ پھر آخر کہا بھائی کہاں سے لائے ہو، یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو فوراً کہہ دیا میں دروازے پہ کھڑا تھا، کسی آدمی نے دیا، یہ لفافہ دے گیا کوئی غیر معلوم نامعلوم لوگ۔ کوئی سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ کوئی ہے کوئی سمجھداری؟ کوئی ہے کوئی خدا ترسی؟ جھوٹ بولنے کا بھی کوئی طریقہ تو بناؤ، جھوٹ بھی کوئی فضیلت کے ساتھ تو بولو نا۔ آپ اتنے بڑے وفاقی وزیر ہیں، نامعلوم آدمی نے لفافہ دے دیا اور اس لفافے پہ آپ کیس لڑ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے ان کو پتا تھا جے آئی ٹی میں کچھ نہیں ہے، نتیجتاً اس کو متنازع بناؤ۔ آتے ہی کہا 2 جے آئی ٹیز ہیں، کیا مطلب ہے؟ لوگ اس کی طرف حقیقت کی طرف نہ جائیں۔ صحیح نظامی صاحب ان کے جھوٹ کھل چکے ہیں، کسی بات پر ان کی سچائی کو قبول عوام کر نہیں رہا ہے، کوئی بھی بات وزیر اعظم کے منہ مبارک سے نکلی ہے وہ قائم نہیں رہی۔ ٹھیک ہے چانڈیو صاحب، اب ظاہرہ حکومت جو جے آئی ٹی دے رہی ہے وہ آفیشلی دے رہی ہے، اگر علی زیدی صاحب کی جے آئی ٹی کو نقلی مان بھی لیا جائے، لیکن جو بنیادی طور پہ پی ٹی آئی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ زہر بلوچ کا آپ کی پارٹی قیادت کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے، اور آپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ذوالفقار مرزا کا اس میں رول تھا، ذوالفقار مرزا وزیر داخلہ تھے، ذوالفقار مرزا کو آشرواد کس کا حاصل تھا اگر وہ اپنی قیادت کی بات ان دنوں نہیں مان رہے تھے؟ تو یہ آپ کی درست بات ہے۔ یہ ایک بات، 2 باتیں میں کروں۔ ایک بات تو پاکستان پیپلز پارٹی کا لیاری گڑھ ہے، ایسا لیاری کہ کسی آدمی سے ہم لا تعلقی کا اظہار کر نہیں سکتے، ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ لیاری کے اس باسی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اگر کیا کہے کیا ہو رہا ہے، ضروری نہیں کہ پیپلز پارٹی کے ہر شخصیت کو اندر کے حالات کا پتہ ہو۔ جہاں تک تعلق ہے مرزا صاحب کا، مرزا صاحب نے 3-4 بار کہا ہے، بھری محفل میں کہا، کلام اللہ اٹھا کے کہا، ایم کیو کے مخالفت میں نے کیا، ٹھیک ہے، اور قرآن اٹھا کے کہا میں نے دیے اتنا اسلحہ میں نے، وہ مان رہے ہیں نا، وہ چھپ تو نہیں رہے، لیکن اگر اتنا برا تعلق ہے، اتنے برائی کی بات ہے تعلق، تو ان کو کیوں وزارت میں شامل کیا ہے، ان کو گورنمنٹ میں کیوں شرکت دی ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ بلاول صاحب، آصف صاحب، پر اصل بلاول صاحب اور کوئی کبھی نہیں کہتے کہ ہمارا تعلق ہے، کیونکہ وہ بات ایسی ہے، یہ علل اعلان کہتے تعلق ہے، پھر بھی آپ نے حکومت میں ان کو شریک کیا ہوا ہے، تو پھر احتساب تو آپ کا ہونا چاہیے کہ جو انکار کر رہے ہیں
ان کو مجرم کر رہے ہو. جو اقرار کر رہے ہیں ان کو آپ باہوں میں بٹھا رہے ہو اور ان کو پاور میں شریک کیا ہوا ہے.